بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الوضوء، یہ فصل ہے وضو کے بیان میں۔ وضو کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے اور فقہا کی اصطلاح میں وضو کسے کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں وضو کسے کہتے ہیں، یہ بھی یہاں پر سمجھنا ہے۔ اس فصل کے اندر صاحب کتاب وضو کے فرائض بیان کریں گے، وہ بھی سمجھنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وضو کرنے کے بعد اس کا کیا اثر مرتب ہوتا ہے، وہ اثر بھی سننا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے کہ وضو واجب ہونے کے شرائط کیا ہیں اور وضو کے صحیح ہونے کے کیا شرائط ہیں۔ یہ چند باتیں اس فصل میں صاحب کتاب بیان فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے بیٹا وضو کا لغوی معنی سمجھیے۔ وضو کہتے ہیں دھونے کو، ہاتھ دھو لینا، منہ دھو لینا، یا کچھ مطلب مطلقاً دھونے کا نام وضو ہے۔ لہذا جیسے کہ حدیث پاک میں بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، گوشت کھایا، پھر وضو فرمایا۔ تو وہاں پر فتوضأ کا جو ذکر ہے، ہمارے فقہا نے فرمایا کہ اس سے وضو لغوی مراد ہے، یعنی ہاتھ دھو لیے، کلی کر لی، یہ وضو لغوی ہے بیٹا۔ شریعت میں وضو کہتے ہیں اعضائے مغسولہ کو دھونا اور سر کے مسح کرنے کو، جس کے ذریعے سے نماز وغیرہ پڑھنا یا قرآن کا چھونا جائز ہو جائے، مباح ہو جائے، اس کا نام ہے وضو۔ وضو کہتے ہیں یہ فعل انجام دینے کو، اور ایک لفظ ہوتا ہے وضو واو کے فتحے کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے وہ پانی جس سے وضو کیا جائے، اور ایک لفظ ہوتا ہے وضو واو کے زیر کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے وہ برتن جس سے وضو کا کام انجام دیا جائے، وضو کا فعل کیا جائے۔ تو وضو، 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 یہ تینوں لفظ موجود ہیں بیٹا، لیکن تینوں کا مطلب الگ الگ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ وضو کے فرض ہونے کی دلیل کیا ہے، اور وضو کے اندر جو 4 فرائض ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ تو ان کی دلیل بیٹا وہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو تم اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں سمیت اپنے پیروں کو دھو لو۔ تو وضو کے اندر جو 4 فرائض ہیں
ان 4 فرائض کا ثبوت اس آیت کریمہ سے ہے۔ وہ 4 فرض کیا ہے؟ سب سے پہلا فرض چہرے کو دھونا، نمبر 2 ہاتھوں کو دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرائض وضو کے اندر موجود ہیں، اور ہم نے آپ کو چاروں فرائض کی دلیل یعنی آیت کریمہ بھی سنائی جس میں چاروں فرائض کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر جو ہم نے 4 فرائض پڑھے، جو سنے، ان میں تھوڑی تفصیل رہ گئی۔ جیسے کہ ہم نے کہا چہرے کا دھونا فرض ہے، تو چہرہ کہاں سے کہاں تک کا کہا جاتا ہے؟ تو صاحب کتاب فرمائیں گے عادتاً پیشانی کے اوپر سے جہاں پر عادتاً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ تو چہرے کی لمبائی ہے، اور چہرے کی چوڑائی ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک ہے۔ اب یہ جو ہم نے چوحدی اور یہ جو ہم نے حدود 4 بیان کر دیے، ان کے بیچ پورا جو چہرہ ہے اس کو دھونا فرض ہے۔ ایسے ہی ہاتھوں کا دھونا فرض ہے، تو ہاتھوں میں بھی یہ تفصیل باقی ہے کہ کوہنیاں ہاتھوں کے دھونے کے ساتھ ساتھ کوہنیوں کو دھویا جائے گا یا نہیں؟ تو بیٹا احناف کے نزدیک ہاتھوں کے دھونے میں کوہنیاں داخل ہیں، یعنی ہم کو کوہنیاں بھی دھونا ہے۔ جبکہ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک کوہنیاں یہ ہاتھوں کے دھونے میں داخل نہیں ہیں۔ لہذا کسی شخص نے، کوئی حنفی شخص ہے تو اس پر لازم ہے، جیسے کہ ہم حنفی ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم وضو میں کوہنیوں کو بھی ساتھ میں دھوئیں۔ اگر ہماری کوہنی کا کوئی حصہ بھی خشک رہ گیا تو ایسی صورت میں احناف کے نزدیک نماز نہیں ہوگی۔ تو کوہنیاں یہ غسل ید میں یعنی ہاتھ کے دھونے میں یہ داخل ہیں احناف کے نزدیک۔ ایسے ہی تیسرا فرض ہم نے بتایا سر کا مسح کرنا۔ اب قرآن میں تو اجمال ہے، قرآن میں فرمایا گیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اب کتنے سر کا مسح کرنا ہے؟ کیا آیا کہ پورے سر کا مسح کرنا ہے؟ تو بعض ائمہ نے یہ بھی کہا کہ پورے سر کا ہی مسح کرنا فرض ہے، اور امام شافعی نے یہ فرمایا کہ سر کے 1-2 بال بھی اگر کسی شخص نے تر ہاتھ سے چھو لیے جس کو مسح کہا جائے تو اتنا سر پر مسح کر لینا، 1-2 بالوں پر ہی تر ہاتھ پھیر لینا، یہ مسح کہلائے گا اور فرضیت ادا ہو جائے گی۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔ احناف کے نزدیک بیٹا چوتھائی سر یعنی 1/4، ہمارا سر کا پوری اگر سر کی پیمائش کریں تو بالفرض ہمارا سر اگر 12 انچ کا ہے تو ایسی صورت میں، ایک فرض مثال دے رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے اتنی انچ کا ہو، تو اب 12 انچ کا ہو تو 12 انچ کا 1/4 بیٹا 3 انچ ہوگا، تو 3 انچ کا مسح کرنا یہ فرض ہوگا، یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہوگا۔ احناف کی دلیل چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، احناف کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جس کو امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان نے نقل فرمایا۔
اور بھی محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا، جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قوم کے کوڑا کھانے پر آئے اور وہاں پر سرکار نے استنجا فرمایا. استنجا فرمانے کے بعد سرکار نے وضو فرمایا تو مسح علی الخفین بھی کیا سرکار نے، اور سر پر مسح کیا تو اس میں ہے وَمَسَحَ عَلَى النَّاصِيَةِ، پیشانی پر مسح کیا. اب وہاں پر ہمارے محدثین نے فرمایا علی الناصیہ کا معنی ہے مقدار الناصیہ، یا مسح مقدار الناصیہ، مسح برأسہ مقدار الناصیہ. سرکار نے، ناصیہ کا معنی ہوتا ہے پیشانی، پیشانی کی مقدار سر کا مسح کیا. اگر بیٹا آپ اپنی پیشانی کو ناپیں اور سر کی پیمائش کریں تو پیشانی، ہمارے فقہا نے فرمایا جو پیشانی ہوتی ہے وہ سر کا 1/4 کے ہی برابر ہوتی ہے. لہذا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ 1/4 یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے. اور یہ حدیث بیٹا حدیث مشہور ہے. ایسے ہی چوتھا فرض ہم نے بتایا تھا پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا. ٹخنوں سمیت دھونا، یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ ہمارے نزدیک ٹخنے بھی پیروں کے دھونے میں شامل ہیں. ٹخنے اگر کسی نے چھوڑ دیے تو ایسی صورت میں، یا اس کا کوئی حصہ بھی سوکھا رہ گیا تو ایسی صورت میں احناف کے نزدیک وضو نہیں ہوگا. تو یہ ہم نے بیٹا اب تک آپ لوگوں کو وضو کے 4 فرائض کی تفصیل بیان کی. ایک بات یہاں پر یہ بھی سن لیں کہ اعضائے مغسولہ یعنی 3 اعضاء جن کو دھویا جا رہا ہے وضو میں، ان اعضاء کا دھونا اس طور سے فرض ہے کہ اس میں کوئی بھی بال برابر جگہ خشک نہ بچے. اگر بال برابر جگہ بیٹا خشک رہ گئی تب بھی وضو نہیں ہوگا. اس لیے بالخصوص ٹھنڈک کے موسم میں جبکہ کھال سخت ہوتی ہے، پانی جلدی اثر نہیں کرتا ہے، ایسے وقت میں وضو کرنے میں بہت احتیاط برتنا چاہیے اور ہاتھوں سے ملنا بھی چاہیے تاکہ پانی اس سے ہر عضو سے بہہ جائے. اب دیکھیے تھوڑا ترجمہ لگاتے ہیں. فصل فی الوضوء، یہ فصل ہے وضو کے بیان میں. ارکان الوضوء 4، وضو کے ارکان یعنی وضو جن چیزوں پر مشتمل ہے جن کو ہم فرائض بھی کہتے ہیں وہ 4 ہیں. فرماتے ہیں ارکان الوضوء 4، وضو کے ارکان 4 ہیں. وہی فرائضہ، جو ارکان وضو ہیں وہی وضو کے فرائض ہیں. الاول، پہلا رکن یہ ہے غسل الوجہ وحدہ، غسل الوجہ، چہرے کو دھونا. اور اس کی حد کیا ہوگی چہرے کی، کہاں سے کہاں تک دھویا جائے گا؟ تو فرماتے وحدہ، اور چہرے کی حد طولا، لمبائی میں، کیا ہے؟ من مبدأ سطح الجبہتی، پیشانی کی سطح کے شروع سے، یعنی پیشانی جہاں سے شروع ہوتی ہے، یعنی جہاں سے عادتاً بال سر کے اگتے ہیں تو وہاں سے اس کو سطح الجبہہ کہہ رہے ہیں، پیشانی کی سطح. پیشانی کے سطح کے مبدا اور آغاز سے، شروع سے، الی اسفل الذقن، ذقن کا معنی ہوتا ہے بیٹا تھوڑی، تھوڑی کے نیچے تک، یہ ہے بیٹا چہرے کی لمبائی میں حد. وحدہ عرضاً، اور چہرے کی حد چوڑائی میں، عرضاً چوڑائی میں. فرماتے ہیں ما بین شحمتئی الاذنین، شحمتین یہ شحمتن کی جمع ہے. شحمتن کا معنی ہوتا ہے بیٹا کان کی لو، یعنی کان کا وہ حصہ کہ جس میں جو بہت نرم و نازک ہوتا ہے، کان کا نچلا حصہ
جس کو ہمارے ہاں گدیا بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ حصہ ہے جس میں نیچے سائڈ میں جس میں عورتیں بندے یا زیور کی کوئی بھی چیز پہنتی ہیں، جو نرم و نازک کھال سی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس کو شہمہ عربی میں کہتے ہیں، اردو میں اس کو لو کہتے ہیں، کان کی لو۔ فرماتے ہیں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرے کا عرض میں چہرے کی حد ہے۔ فرماتے وحدہ عرضاً، اور چوڑائی میں اس کی حد ما بین شحمتئی الاذنین، دونوں کانوں کی دونوں لو کے درمیان۔ والثانی، اور دوسرا فرض ہے غسل یدیہ، اس کے یعنی مصلی جو نماز پڑھنے جا رہا ہے یا متوضی جو وضو کرنے جا رہا ہے، اس کے دونوں ہاتھوں کا دھونا مع مرفقہ، اس کی دونوں کوہنیوں کے ساتھ۔ مرفقن کا معنی کوہنی ہوتا ہے، اسی کی تسنیہ مرفقین، اور ضمیر کی طرف اضافت ہے اس لیے نون گر گیا ہے، مرفقہ ہے، ایسے یدہ ہے۔ والثالث، اور تیسرا فرض ہے غسل رجلیہ مع کعبیہ، دونوں پیروں کو دھونا ٹخنوں سمیت۔ رجل کا معنی پیر، رجلین دونوں پیر، تسنیہ کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے۔ کعبین، کعبن کی تسنیہ ہے، کعبن کا معنی ٹخنا، کعبین دونوں ٹخنے، یہاں پر بھی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے۔ فرمایا الثالث غسل رجلیہ مع کعبین، دونوں تیسرا فرض ہے دونوں پیروں کو دھونا ٹخنوں سمیت۔ والرابع مسح ربع راسہ، اور چوتھا فرض ہے، ربع کا معنی ہوتا ہے چوتھائی، 1/4۔ والرابع مسح ربع راسہ، اور چوتھا فرض ہے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا۔ وسببہ، اب سبب بتا رہے ہیں۔ سبب کسی چیز کا بیٹا وہ ہوتا ہے جس کی طرف شے محتاج ہوتی ہے اور وہ اس شے کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے اور مؤثر بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اب بتا رہے ہیں وضو کا سبب کیا ہے، وضو کیوں کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے بیٹا، بغیر طہارت کے نماز پڑھنا جائز نہیں، بغیر وضو کے نماز پڑھنا جائز نہیں، بغیر وضو کے قرآن پاک کا چھونا جائز نہیں۔ تو اب ہم وضو کرتے کیوں ہیں؟ تاکہ ہم قرآن پاک پڑھ سکیں، قرآن پاک چھو سکیں، نماز پڑھ سکیں، یہی تو سبب ہے نا وضو کا۔ تو فرماتے ہیں وَسَبَبُهُ اسْتِبَاحَةُ مَا لَا يَحِلُّ إِلَّا بِهِ، اور وضو کا سبب ان چیزوں کو مباح کرنا ہے، مَا لَا يَحِلُّ إِلَّا بِهِ، جو چیزیں حلال نہ ہوں مگر وضو کے ہی ذریعے، جیسے کہ نماز پڑھنا یہ حلال نہیں ہے مگر وضو سے۔ تو اب وضو نماز پڑھنے کو مباح کرنے کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، ایسے ہی قرآن پاک کا چھونا یہ حلال نہیں ہے بغیر وضو کے، تو اب اس کو چھونے کے لیے ہم وضو کرتے ہیں تاکہ چھونا مباح ہو جائے ہمارے لیے۔ وہی فرماتے ہیں وہ سبب ہو، وضو کا سبب استباحۃ ما لا یحل الا بہ، ان چیزوں کو مباح کرنا ہے جو چیزیں حلال نہیں ہوتی مگر وضو ہی کے ذریعے۔ وَهُوَ حُکْمُهُ الدُّنْیَوِی، تو بیٹا حلال کرنا یہ فرماتے ہیں یہ دنیاوی حکم ہے۔ دنیا میں تو وضو کرنے کا سبب اور اس کا اثر یہ ہوگا بیٹا کہ ہمارے لیے نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا، ہمارے لیے وضو قرآن پاک چھونا جائز ہو جائے گا، ہمارے لیے سجدہ تلاوت جائز ہو جائے گا، ہمارے لیے نماز جنازہ پڑھنا جائز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو حکم دنیاوی ہے، دنیا کے اندر اس کا حکم یہ ہے، لیکن کہہ رہے ہیں اخروی حکم کیا ہے، وضو کرنے سے آخرت میں کیا فائدہ ملے گا؟ تو فرماتے ہیں وہ حکم الاخروی الثواب فی الاخرہ، اخروی حکم اس کا ہے آخرت میں ثواب۔ ظاہر بات ہے حدیث پاک میں ہے کہ جو انسان وضو کرتا ہے اور اعضائے وضو پر اس کا جو پانی لگتا ہے نا، تو نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے اور ہاتھ پیر یعنی اعضائے مغسول، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے،
دور سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ امت محمدیہ کے افراد ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ وضو کرنے سے ثواب تو ملا، آخرت میں ثواب بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو آخرت حکم الاخروی، اس کا اخروی حکم ہے الثواب فی الآخرہ، آخرت میں ثواب۔ وشرط وجوبہ العقل والبلوغ والاسلام۔ اب فرماتے ہیں کہ وضو کس پر واجب ہوگا؟ تو ظاہر بات ہے بیٹا، وضو اس پر واجب ہوگا جس پر نماز فرض ہو جائے، اور نماز فرض اسی پر ہوتی ہے جو مکلف ہو۔ اور مکلف کسے کہیں گے؟ تو بیٹا جو عاقل ہو، بالغ ہو، ٹھیک ہے نا، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وضو کے وجوب کی شرط یہ بھی ہوگی کہ آدمی مائے کافی، یعنی اتنا پانی کہ جس سے وہ وضو کر سکے، اتنے پانی پر وہ قادر بھی ہو، استعمال کرنے پر قادر بھی ہو۔ ایسے ہی وضو واجب بیٹا تب واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جب اس کسی کو حد سے لاحق ہو گیا ہو۔ اگر حد سے ہی لاحق نہیں ہوا ہے تو بیٹا وضو واجب نہیں ہوگا۔ ایسے ہی حیض اور نفاس کا نہ ہونا، ایسے ہی جنبی اور ناپاک کا نہ ہونا، لہذا اگر کوئی عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہے تو اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اگر وضو کرے گی بھی تب بھی وضو نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر تو ناپاکی موجود ہے، ایسی کوئی ناپاک آدمی ہے تو وہ بھی۔ فرماتے ہیں ایسے ہی ضیق وقت تنگ ہو، تو وقت تنگ ہو تو بیٹا وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ یہ کب؟ یہ کیونکہ وقت اگر تنگ ہوگا تو فوراً اب اس وقت میں نماز پڑھنا، نماز کی ادائیگی یہ واجب ہوگی، اور جب نماز کی ادائیگی بغیر وضو کے نہیں تو اب وضو فوراً اس وقت واجب ہوگا، لیکن یہ وجوب ادا ہے، نہ کہ نفس وجوب۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وشرط وجوبہ، وضو کے واجب ہونے کی شرط العقل، ایک تو عقل مند ہونا ہے، عاقل ہونا ہے، لہذا کوئی پاگل ہے، بے وقوف ہے، بچہ ہے تو اس پر وضو واجب نہیں ہوگا۔ ایسی بالغ ہونا، لہذا اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو اس پر وضو واجب نہیں ہے۔ ایسی مسلمان ہونا، کیونکہ احناف کے نزدیک اسلام کے بعد ہی احکام لاگو ہوتے ہیں، لہذا کوئی کافر ہے تو اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہے احناف کے نزدیک۔ وقدرت علی استعمال الماء الکافی، اور اتنا پانی جو کہ وضو کرنے کے لیے کافی ہو، ایسے پانی کے استعمال پر قادر ہونا۔ لہذا اگر کوئی آدمی پانی تو ہے سامنے لیکن پانی استعمال کرنے پر قادر ہی نہیں ہے تو وضو کرنا اس پر واجب نہیں ہوگا، بلکہ وہ تیمم کر لے۔ ایسے ہی پانی تو ہے لیکن وضو کے لیے کافی نہیں ہے تو اب اس کے لیے حکم ہوگا کہ اس پانی کو پینے کے لیے استعمال کر لے اور تیمم کر لے۔ تو پانی پر قادر ہونا یہ بھی وضو کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ ووجود الحدث، ایسے ہی حدث کا پایا جانا یہ بھی شرط ہے، کیونکہ بیٹا جب تک وضو ٹوٹے گا نہیں اس وقت تک وضو واجب بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی فرماتے ہیں وعدم الحیض والنفاس، حیض و نفاس کا نہ ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ناپاکی ہے، اگر اس کے ہوتے ہوئے اگر وضو کیا تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ وضیق الوقت، ایسے وقت کا تنگ ہونا یہ وجوب ادا ہے۔ وشرط صحت ہی، اور وضو کے صحیح ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ وضو ہمارا کب صحیح ہوگا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے بھی چند شرطیں ہیں۔ فرماتے ہیں شرط صحت ہی، وضو کے صحیح ہونے کی شرط ہے ثلاثۃ، کتنی؟ 3 شرطیں ہیں۔ عموم البشرۃ بالماء، ایک تو شرط یہ ہے کہ پانی کے ذریعے سے پورے کھال پر عموم کرنا، یعنی پورے کھال کو دھونا۔ اگر اعضائے مغسولہ میں سے کسی عضو میں بھی جس کا دھونا فرض ہے، اس میں سے اگر کوئی بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔
وضو صحیح تبھی ہوگا جتنے اعضاء کو دھونا فرض ہے ان کی پوری کھال پر عام عمومیت کے ساتھ پورے طور سے پانی بہہ جائے۔ ایک تو یہ شرط بتائی، فرماتے ہیں وشرط صحت ہی، وضو کے صحیح ہونے کی شرط ہے ثلاثۃ تین، عموم البشرۃ بالماء الطہور، پاکیزہ پانی کے ذریعے سے پوری کھال پر پانی بہانا، پوری کھال یعنی اعضاء مغسولہ کی کھال پر، وانقطاع ما ینافی، ایسے ہی وضو کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے ان چیزوں کا منقطع ہونا جو چیزیں منافی وضو ہیں۔ مثلا بیٹا نجاست ہی لگی ہوئی ہے جسم پر، تو آدمی نے نجاست ہی ابھی ختم نہیں کی تو بیٹا وضو بھی کیا ہوگا، جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے وضو کے صحیح ہونے کے لیے ان تمام چیزوں کا منقطع ہونا کہ جس کے جو منافی ہیں وضو کے، یہ بھی صحت کی شرط ہے، وضو کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ جیسے کہ کوئی عورت حیض میں ہے یا نفاس میں ہے، تو حیض و نفاس والی عورت، اس کا حیض و نفاس ہونا یہ منافی وضو ہے، لہذا حیض و نفاس اگر موجود ہے تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ تو حیض و نفاس کا منقطع ہو جانا جو کہ منافی وضو ہے، یہ بھی شرط صحت ہے۔ وہ حدث، ایسی حدث کا مطلب وہی نجاست کا ختم ہونا، وہ زوال ما یمنع، ایسی ان چیزوں کا زائل ہونا جو مانع وضو ہوتی ہیں، ہے نا۔ اب کیا چیزیں ہوتی ہیں مانع وضو، جو کہ جیسے کہ میں نے بتایا گندگی کا لگا ہونا، نجاست کا ہونا کپڑے پہ یا جسم پر وغیرہ، وہ زوال ما یمنع، اور ان چیزوں کا زائل ہونا جو مانع وضو ہے یا مانع صحت وضو ہیں، بلکہ یہاں پر ہے ما یمنع وصول الماء، ان چیزوں کا زائل ہونا جو پانی کے پہنچنے کو روکے، فی الجسد الی الجسد، جسم تک۔ مثلا جسم پر کوئی فیوی کوئک ہی وغیرہ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر پانی ڈالا بھی جائے تو پانی نہیں پہنچے، لہذا فیوی کوئک یا ایسی کوئی چیز اگر جسم پر یا ہاتھ پر لگی ہوئی ہے تو اس کو چھٹانا یہ ضروری ہے۔ اگر اس کو زائل نہیں کیا، کیونکہ پانی اس کے ذریعے سے اس کے ہوتے ہوئے پانی جائے گا ہی نہیں، ایسے ہی عورتیں نیل پالش لگا لیتی ہیں، تو بیٹا نیل پالش وہ بھی ایک طرح کی ناخن پر پرت جم جاتی ہے، جب پرت جم گئی بیٹا تو پانی اس نیل پالش کی پرت سے ناخن تک نہیں پہنچے گا، جب پانی نہیں پہنچے گا تو وضو بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے نیل پالش کا حکم یہی ہے کہ نیل پالش ایک مسلمان عورت جو کہ نماز پڑھنے والی ہے وہ نیل پالش نہ لگائے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لگاتے ہوئے اور ہمارے ناخنوں پر اگر لگی ہوئی ہے تو اس کے ہوتے ہوئے وضو ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا وَزَوَالُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَى الْجَسَدِ، اور ان چیزوں کا زائل ہونا بھی شرط صحت ہے جو چیزیں جسم تک پانی کو پہنچنے سے روکتی ہیں، جیسے کہ ہم نے نیل پالش وغیرہ کی مثال دی۔ صاحب کتاب مثال دے رہے ہیں کَشَمْعٍ، جیسے کہ موم ہے، وَشَحْمٍ، اور چربی ہے، لہذا جسم پر کہیں موم لگ گیا یا چربی لگ گئی تو وہ بھی پانی پہنچنے سے کھال تک یہ مانع ہوگی، اور جب مانع ہوگی تو میں نے بتایا ایک بال برابر بھی اگر خشک رہ گیا، کوئی جگہ خشک رہ گئی تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، وضو صحیح نہیں ہوگا۔